کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کئی بادشاہ گزرے، کچھ اچھا اور کچھ برا۔ نگر میں ایک بار ایسا بادشاہ تھا جو اپنی بے رحم اور خوف جو بے مثال تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھا۔ اس کا نام تحریک میں ظالم بادشاہ کے طور پر لکھا گیا۔ بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی سلطنت میں کسی کو بھی اس کے خلاف بولنے یا کسی حق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اس کے دربار میں چاپلوسوں کی بھرمار تھی جو دن رات اس کے شان میں قصیدے پڑھتے اور اس کے ظلم کے جائز فرماتے۔ رمضان کا مہینہ تھا، برکت کا مہینہ تھا، برکت کا مہینہ۔ سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے، عبادت میں مصروف تھے، لیکن اس ظالم بادشاہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسی سلطنت میں ایک نہایت میں بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر اور بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتی، دن بھر محنت کرتی، روزہ رکھتی اور شام کو تھوڑی بہت خوراک سے افطاری کر لیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا کے ہاتھ کچھ زیادہ مچھلیاں لگ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ بازار میں جا کر انہیں بیچے گی تاکہ عید کے لیے سامان خرید سکے۔ وہ مچھلیاں لے کر بازار پہنچی، لیکن وہاں بادشاہتی سپاہیوں نے آ کر اعلان کہ آج سے مچھلیاں بیچنے کا حق صرف بادشاہ کے مقرر کر تاجر کو ہوگا اور کوئی دوسرا نہ بیچ سکے گا۔ بڑھیا کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ۔ اس کے پاس نہ کوئی اور دریا نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ بڑھیا روزے کی حالت میں لنگی پیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں سونے چاندی کی چمک سے قیمتی لباس پہنے درباری اور جھوٹی تعریفیں کرنے والے لوگ۔ بڑھیا نے کامتی آواز میں کہا کہ بادشاہ میں ایک بے سہارا بڑھیا ہوں۔ اس نے کہا میرا روزگار مچھلیوں بیچنے پر ہے، مجھے اس حق پر کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ ایک عام عورت اس کے دربار میں آ کر سوال کر رہی ہے۔ وہ اپنے سان میں غصہ برداشت نہ کر سکے، اس نے کہکا لگایا۔ اس نے کہا بڑھیا تم کو مچھلی بیچنے اجازت نہیں دے سکتے، اگر تمہیں چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، لیکن اپنے چاہیے اصول مت بدلو۔ بڑھیا نے جواب دیا مجھے کسی کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت سے کماتی ہے اور عزت سے رہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا بڑھیا کو سزا دیے جائے تاکہ ایسے حق کی بات کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا بڑھیا کو مچھلی میں لپیٹ کر شہر کے بچھے بیچ کھڑا کر دیا جائے تاکہ اس جلیل ہو رسوا ہو۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر مچھلیاں باندھ دی اور اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیا۔ روزے کے حالت میں گرمی کے شدت میں بدبو مچھلی لپٹل بیبسی تصویر بنی رہے۔ شہر کے لوگ دیکھ رہے تھے مگر کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھا۔ سب بادشاہتی خوف سے خاموش تھے، مگر اللہ کی قدرت کا نظام چل رہا تھا جو رمضان میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وہ جرم کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا ہی بوڑھیا کو مچھلیوں میں لپٹا دیکھا، بادشاہ نے زوردار کہکا لگا کر چلانے لگا، دیکھو جو میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ مگر ابھی بھی اس کا الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی چلنے لگی، کچھ لمحوں میں طوفان آ گیا۔ ایک زوردار بجلی بادشاہ کے قریب گری اور اچانک زمین کانپنے لگا۔ لوگ خوف کے مارے چیخنے لگے، پرندے آسمان میں بے چینی سے اڑنے لگے۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ہی زمین پھٹ گئی اور اس کا تخت ہلنے لگا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور بادشاہ کے محل میں آگ لگ گئی۔ اچانک بادشاہ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اس کی جوان لڑکھڑا آنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر معافی مانگ رہا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن قدرت کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑھیا جو روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اچانک ایک موجہ دیکھنے لگے۔ لوگ حیران تھے، جو بادشاہ کل تک سب کو اپنی طاقت سے ڈراتا تھا، آج وہ اللہ کے قہر سے خوف زدہ ہے۔ بادشاہ کے محل کی دیوار گر گئی، اس کا خزانہ جل کر راکھ ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تحریک میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ اس کے جرم کو ایک کہانیوں کے طور پر یاد کرنے لگے۔ بڑھیا کو اللہ نے ایسی عزت بخشی کہ پورا شہر اس کی ایمان کی مثال دینے لگا۔